السلام علیکم اور آداب عرض میں ہوں علی احمد جان، اور آج میں گلگت بلتستان کے نوجوانوں سے مخاطب ہوں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ گزشتہ دنوں بلتستان روڈ پر ایک حادثہ ہوا جس میں 5 افراد جاں بحق ہو گئے۔ یہ کوئی پہلا یا آخری واقعہ نہیں ہے، حادثہ نہیں، اس سے قبل بھی کئی حادثات ہو چکے ہیں، کئی ایکسیڈنٹس ہو چکے ہیں جس میں اب تک سینکڑوں افراد جاں بحق ہو چکے ہیں، ہلاک ہو چکے ہیں، اور مسافروں کے لیے یہ ایک ڈراؤنا خواب بن چکا ہے اس سڑک پر سفر کرنا۔ اور کہا جاتا ہے کہ اس روڈ پر جب اس کی کنسٹرکشن چل رہی تھی تو ابتدا میں کوئی 4 یا 5 ٹنل بننے تھے جو کھا گئے، اور جس کمپنی نے یہ روڈ بنایا تھا، ظاہر ہے یہ سوالات ان سے پوچھنا چاہیے، اور گلگت بلتستان کے تمام نوجوانوں کو، لوگوں کو ان سے یہ سوال پوچھنا چاہیے کہ اگر یہ ٹنل بننے تھے، شروع میں بتایا گیا تھا، کئی انٹرویوز ہم نے دیکھے بھی ہیں، آن ریکارڈ موجود ہیں، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ 4 یا 5 ٹنل بننے تھے، لیکن ابھی بلتستان روڈ پر ہمیں کوئی ٹنل نظر نہیں آتا، اور کئی جگہوں پر کچھ ایسے جگہیں ہیں، کچھ ایسے مقامات ہیں جہاں پر حادثات تواتر سے ہو رہے ہیں، اور اب تک کوئی اقدامات یا کوئی ایسی میکینزم نہیں بنائی گئی ہے کہ حادثات کو کم کیا جا سکے۔ اتنے بڑے پیمانے پر وہاں پہ بلاسٹنگ ہوئی تھی، بلاسٹنگ کے بعد ظاہر ہے پہاڑ جو پہلے سے جو اپنے جگہوں سے تھوڑے سے ٹوٹے ہوئے ہیں یا سرک گئے ہیں، وہ روز بروز یا ہر مہینے میں یہ پہاڑی تودے گرتے ہیں، پتھر گرتے ہیں، اور حادثات رونما ہوتے ہیں، اور معصوم لوگوں کی جانیں چلی جاتی ہیں۔ تو جو کمپنی تھی وہ تو چلی گئی، اپنا کام کر لیا، لیکن اس کے بعد مقامی لوگ یا اس روڈ پر سفر کرنے والے لوگ سفر کر رہے ہیں، اور روز ہر مہینے کوئی نہ کوئی حادثہ ہوتا ہے اور لوگ مر جاتے ہیں۔ اور دوسری بات میں جو آپ کو بتانے جا رہا ہوں، آپ کو یاد ہوگا کہ چند ماہ قبل بلتستان سے ایک صاحب نے پیدل اسلام آباد کی طرف مارچ کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ لوگوں نے اس کو سراہا، اخبارات نے ان کو جگہ دی، اور سوشل میڈیا پر بھی ان کے کام کو سراہا گیا۔ اس کے بعد ایک اور صاحب، وہ بھی بلتستان سے ہی نکلے تھے، مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے، وہ گھوڑے پر سوار ہو کر اسلام آباد کی طرف آ رہے تھے، تو اس کو بھی بڑی پرتپاک استقبال ان کی گئی، کئی جگہوں پر ان کو بھی سراہا گیا، اخبارات نے، سوشل میڈیا پر اور ڈیجیٹل میڈیا پر ان کو بہت سارا کوریج مل گیا تھا۔ ابھی جو واقعہ میں بتانے جا رہا ہوں، جو کہ بہت زیادہ اہم ہے، قراقرم انٹرنیشنل یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس نے مارچ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور اس کا آغاز ہو چکا ہے، اور اس مارچ کا مقصد بلتستان روڈ پر جو ٹنلز ہیں، جو کھا گئے ہیں، جو کمپنی وہ ٹنلز کھا گئی ہیں، اس حوالے سے سوال پوچھنا، اور دوسرا جو اسکردو روڈ پر، بلتستان روڈ پر جو آئے روز حادثات ہو رہے ہیں، اس حوالے سے لوگوں کو اویئر کرنا، اور لوگوں کو بتانا کہ بھائی یہ روڈ اس طرح کیسے بنایا گیا کہ حادثات سے لوگ محفوظ نہیں ہیں۔ اس بارے میں اویئرنیس کے لیے، آگاہی فراہم کرنے کے لیے انہوں نے مارچ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور یہ مارچ کا آغاز ہو چکا ہے۔ میں میڈیا والوں سے، گلگت بلتستان کے لوگوں سے اور تمام احباب سے یہ گزارش کروں گا کہ ان لوگوں کو سپورٹ کریں، ان لوگوں کا استقبال کریں جو ایک مقصد کے لیے نکل رہے ہیں، جو صرف جھنڈا اٹھا کر کسی کو خوش کرنے کے لیے یا کسی کے کہنے پر، کسی کمپنی کے کہنے پر نہیں نکلے ہیں۔ یہ اپنے مقصد کے لیے، اپنے حقوق کے لیے نکلے ہیں، اور تحفظ کے لیے نکلے ہیں، اس روڈ کو بہتر بنانے کے لیے، سوالات اٹھانے کے لیے نکلے ہیں۔ میں آپ سب سے، بلتستان کے لوگوں سے، گلگت بلتستان کے لوگوں سے، جہاں جہاں آپ موجود ہیں، جہاں جہاں سے یہ مارچ گزرے گا، یہ نوجوان گزریں گے، ان کا بھرپور استقبال کیجیے۔ میڈیا کے لوگوں سے بھی یہی گزارش ہے کہ آپ ان کو کور کیجیے، اور سوشل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا، جہاں جہاں آپ لوگ میری آواز سن رہے ہیں، جہاں جہاں سے یہ افراد، یہ نوجوان گزریں گے، ان کا استقبال کیجیے، ان کی حوصلہ افزائی کیجیے، اور یہ جو سوالات پوچھ رہے ہیں، آپ ان سے بھی ان کی آواز سن لیجیے، اور یہ سوالات پوچھنا کہ یہ روڈ حادثہ، اس روڈ پر اتنے حادثات کیوں ہو رہے ہیں، اتنا خطرناک روڈ کیوں بنایا گیا، تو یہ سوالات آپ سب بھی پوچھیے، اور ان لوگوں کی حوصلہ افزائی کیجیے۔ بے حد شکریہ۔